لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين صدق اللہ العظیم۔ آج ہم اپنے درس قرآن کا آغاز سورہ یوسف کی آیت نمبر 36 سے کر رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید کے اندر دو نوجوان داخل ہوئے۔ کل کے درس کے اندر یہ بات گزر چکی کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر جو الزام لگایا گیا تھا اور پھر مصر کی عورتوں نے جو زلیخا کو طعنے دیے تھے، اور اس کے بعد سب پر یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی واضح ہو چکی تھی۔ یوسف علیہ السلام کی بارات سب کے سامنے آ چکی تھی، لیکن عزیز مصر نے اس خیال سے کہ یہ معاملہ دب جائے اور ٹھنڈا ہو جائے اور بدنامی زیادہ نہ ہو، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو کچھ عرصہ کے لیے قید خانے کے اندر بھیج دیا۔ تو فرمایا جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے کے اندر گئے تو اس قید خانے کے اندر دو نوجوان بھی قیدی تھے۔ یہ اتفاق کی بات ہے، لیکن جس سے ہم اپنی اصطلاح کے اندر یا دنیا والے جسے اتفاق کہتے ہیں، وہ حقیقت میں اللہ کے ہاں طے شدہ معاملہ ہوتا ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اتفاق سے ایسا ہو گیا، اتفاق سے یوں ہو گیا، اتفاق سے میں نے ایسا کر لیا، حالانکہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اتفاق سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ وہ دو نوجوان بھی قید ہوئے، وہ بھی قید کے اندر تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ان میں سے ایک نوجوان حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگا انی ارانی آصر خمرا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ وقال الآخر، دوسرا کہنے لگا انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا، میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ اپنے سر پر روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں، تأکل الطیر من، اس سے پرندے کھا رہے ہیں، نبئنا بتأویلہ، ہمیں اس کی تعبیر بتلائیے، انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو نیکوکاروں میں سے خیال کرتے ہیں، ہم آپ کو نیکوکاروں میں سے دیکھتے ہیں۔ وہ دو نوجوان انہوں نے ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے اپنے خواب کا تذکرہ کیا کہ ہم نے ایک خواب دیکھا ہے، اور ایک نے کہا کہ میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ اور یہ دو نوجوان ایسے تھے کہ ایک بادشاہ کا ساقی تھا، یعنی اسے شراب پلایا کرتا تھا، اور دوسرا باورچی تھا۔ ان دونوں پہ الزام یہ تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے کھانے پینے کے اندر، تو اس لیے ان کو قید کیا گیا۔ تو انہوں نے اپنا خواب حضرت یوسف علیہ السلام سے بیان کیا۔ ایک نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، دوسرا کہنے لگا کہ میں اپنے آپ کو یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں نے اپنے سر کے اوپر ٹوکرے میں روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں اور پرندے وہاں سے روٹیاں اٹھا کے لے جا رہے ہیں۔ نبئنا بتأویلہ، آپ ہمیں اس کی تعبیر بتلائیے، کیونکہ ہم آپ کو نیک خیال کرتے ہیں۔ اور جیسے پھولوں کی خوشبو جو ہے وہ چھپائی نہیں جا سکتی، تو کردار کی خوشبو بھی چھپتی نہیں ہے، چاہے دوست ہو چاہے دشمن ہو، کردار سے متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی اس کا اظہار کر دیتا ہے اور کوئی اسے پی جاتا ہے، وگرنہ کردار اچھا ہو، اخلاق اچھے ہوں، گفتار اچھی ہو، تو ہر آدمی اس سے متاثر ہوتا ہے۔ اور یہ تو حضرت یوسف علیہ السلام تھے، حسن کے پیکر تھے، اللہ کے نبی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے با اخلاق ہی بنایا تھا۔ سارے نبی اخلاق والے، سارے نبی کمال والے،
سارے نبی فضائل والے اور سارے کے سارے نبی شان والے ہی ہیں، اور انہوں نے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ عرصہ گزارا تھا، ان کے دن بھی دیکھے، ان کی راتیں بھی دیکھی، ان کے ساتھ دن رات اپنے گزارے اور گزار کر ان کے کردار کو اچھی طرح جانچا تھا۔ تو وہ کہنے لگے ہم آپ کو نیک خیال کرتے ہیں، ہم اپنے سے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں، لہذا آپ کے چہرے مہرے سے، آپ کے حسن اخلاق سے، آپ کے خوبصورت چہرے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کوئی نیک آدمی ہیں، لہذا ہمیں اپنے خواب کی تعبیر بتلائیے۔ قال لا یأتیکما طعام ترزقان، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تمہارے پاس نہ آئے گا وہ کھانا جو تمہیں روزانہ دیا جاتا ہے، الا نبأتکما بتأویلہ، مگر میں تمہیں اس کی تعبیر بتلا دوں گا قبل ان یأتیکما، تمہارے پاس اس کھانے کے آنے سے پہلے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں اپنی ایک جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکمت عطا کی تھی، علم عطا کیا تھا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتلانے سے پہلے اس کا تذکرہ ان کے سامنے کیا۔ اس سے علماء کرام نے اور مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی آدمی دین کی بات کرنا چاہتا ہے تو دین کی بات کو مؤثر کرنے کے لیے، اس کو بہتر بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے کچھ فضائل ذکر کر دے، یا اگر کوئی اعلیٰ خاندان کا ہے تو اپنے خاندان کا تذکرہ کر دے، محض تکبر کے لیے نہیں، اپنی بڑائی جتلانے کے لیے نہیں، اپنی شہرت کے لیے نہیں، یہ تو حرام ہے، یہ تو ناجائز ہے، یہ ٹھیک نہیں، لیکن بات کو مؤثر بنانے کے لیے کہ لوگ اس کی وجہ سے بات کو توجہ سے سنتے ہیں، تو فرمایا اپنے فضائل کا ذکر کرنا یہ جائز ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی خواب کی تعبیر بتلانے سے پہلے انہیں یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایسا علم عطا کر رکھا ہے کہ جو خواب تم نے پوچھا ہے، اس خواب کی تعبیر میں تمہیں اتنی جلدی بتلا سکتا ہوں کہ جو جیل کا کھانا تمہارے پاس روزانہ آتا ہے اس کے آنے سے پہلے ہی میں تمہیں تعبیر بتلا دوں گا۔ اور یہ بعض مفسرین کرام نے اس کا مطلب یہ لکھا کہ فرمایا جو کھانا تمہیں جیل کے اندر دیا جاتا، آج تمہیں کیا کھانا دیا جائے گا میں وہ بتلا دیتا ہوں کہ کیا کھانا تمہارے پاس پہنچے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ علم عطا کر رکھا ہے۔ تو بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو یہ بات کی اور ان کو اپنے قریب کیا کہ جب یہ بات کریں گے اس کے بعد جو ہے وہ قریب ہو جائیں گے، بات کو غور سے سنیں گے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بات کا تذکرہ کیا تو وہ متوجہ ہو گئے۔ لیکن قربان جائیں اللہ کے نبی پر اور پیغمبر پر، رسول پر، حضرت یوسف علیہ السلام پر، ساتھ ہی ساتھ فرمایا ذالکما مما علمنی ربی، فرمایا یہ کوئی میرا کمال نہیں ہے، تم سمجھو کہ یہ میں نے اپنا ذاتی کمال حاصل کر لیا، فرمایا یہ بات نہیں ہے، یہ وہ علم ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے، فرمایا میرا اس میں کوئی کمال نہیں، یہ سب کچھ رب کا عطا کردہ ہے، رب کا دیا ہوا ہے۔ جب نبی اور پیغمبر یہ بات کریں تو آپ اور میں کس کھیت کی باغ اور مولی ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی ہر بات، ہر کمال اپنی طرح متوجہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، وگرنہ دنیا کے اندر ہوتا ایسا ہے کہ جب کمال مل جاتا ہے تو ہر آدمی کہتا ہے ہاں میں نے محنت کی تھی نا، میں نے راتوں کو جاگ کر بلندیاں حاصل کی ہیں نا، میں نے یہ کیا ہے نا، اپنے کو ایسے کرتا ہے۔ لیکن جس وقت کوئی ناکامی ہو جائے پھر کہتا ہے اللہ کی طرف سے معاملہ ہو، اللہ اکبر، ناکامیاں ساری رب کی طرف لوٹاتے ہیں اور کامیابیاں ساری اپنی طرف منسوب کرتے ہیں۔ لیکن پیغمبروں کی تعلیم یہ ہے کہ کامیابیاں ساری کی ساری اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، تو اس لیے کامیابیوں کو اللہ کی طرف منسوب کیا جائے، ترقیوں کو اللہ کی طرف منسوب کیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتلانے سے پہلے انہیں توحید کی دعوت دی۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون، فرمایا میں نے ان لوگوں کے دین کو، ان لوگوں کی ملت کو چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ آخرت کے منکر ہیں، فرمایا میں نے ان لوگوں کے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ قربان جائیں پیغمبر کی دعوت پر، حکمت پر، بصیرت پر اور پیغمبر کی ایک ادا پر کہ یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہارے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے، تمہارے باپ دادا برے تھے، تم مشرک تھے، تمہارے باپ دادا مشرک تھے، نہیں،
اگر ایسے دوسرے آدمی سے بات کی جائے تو آدمی جو ہے وہ متوجہ ہی نہیں ہوتا، پریشان ہو جاتا ہے۔ لیکن پیغمبر نے کیسی دعوت دی ہے، فرمایا ان کا نام نہیں لیا، ان کے باپ دادوں کی مذمت نہیں بیان کی، اور شرک کو شروع میں ہی برا نہیں بتلایا، بلکہ فرمایا میں نے ان لوگوں کے دین کو چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے بالکل ہی منکر ہیں۔ فرمایا میں نے ان لوگوں کے دین کو چھوڑ دیا ہے جو اللہ کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، وگرنہ مصر کے لوگوں کے اندر اس زمانے کے اندر یہ بات تھی، اور وہ یہ کہتے تھے کہ جو بھی ہمارا بڑا جو ہے وہ مرتا ہے، اس لیے وہ اسے حنوط کیا کرتے تھے، اور اس کو بہت زیادہ حنوط کر کے پھر ان کے اندر پیک کر کے ڈبوں کے اندر، اور اس کے اندر اس کے ساتھ اسلحہ، اس کا ساز و سامان، اس کا تاج، ہر چیز اس کے اندر رکھا کرتے تھے۔ اور انہوں نے اس زمانے کے اندر مصر کے اندر بڑے بڑے احرام تعمیر کیے، جو دنیا کے عجائب میں سے 7واں عجوبہ یہ احرام ہے، اور جو کہ 19ویں صدی یا 100 سال پہلے جب ان احراموں کو کھولا گیا، اور انہی لوگوں نے جو کہ مغرب کے محققین تھے جو یہ کہتے تھے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ نے قرآن کی صداقت دکھائی۔ قرآن نے یہ کہا تھا فرعون کے بارے میں ہم اس کے بدن کو محفوظ کریں گے، تو لوگ کہتے تھے کہاں محفوظ ہے؟ مفسرین کرام تعویلیں کیا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند دن کے لیے ان کے بدن کو محفوظ رکھا لیکن پھر ختم کر دیا۔ لیکن 125 سال پہلے مغربی محققین نے جب ان احراموں کو کھولا تو ان احراموں کے اندر سے اس فرعون کی لاش بھی برآمد ہوئی جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سمندر کے اندر غرق ہوا تھا، اور اس کے اوپر وہی نمکیات تھی جس سے یہ ثابت ہو رہا تھا کہ یہ سمندر کے اندر غرق ہوا، اس کے اندر نمک پہنچا سمندر کا، اور پھر وہ باہر آیا، اس کے اوپر وہ نمکیات بھی موجود تھی۔ تو قرآن کی بات سچی ثابت ہوئی، قرآن سچا ثابت ہوا، قرآن کی صداقت مغرب کے لوگوں کے ذہنوں سے اللہ نے منوائی، اور واقعتاً وہ احرام کھلے اور دیکھا گیا فرعون کی لاش جو ہے اس وقت تک محفوظ تھی۔ تو بہرحال فرمایا وہ لوگ جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، آخرت کے بالکل ہی منکر ہیں، میں نے ان کے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ اور بہت سے لوگ تو 19ویں صدی تک یہ کہتے رہے کہ پہلے شرک تھا، پھر شرک سے انسان توحید میں آیا ہے، لیکن جب 20ویں صدی آئی، 20ویں صدی کے اندر پھر لوگوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ پہلے عقیدہ توحید تھا، اور شروع سے ہی اصل جو عقیدہ تھا وہ عقیدہ توحید ہی تھا۔ تو فرمایا واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، میں نے تو پیروی کی ہے اپنے باپ دادا کی ملت کی، یعنی سیدنا ابراہیم، سیدنا اسحاق، سیدنا یعقوب علیہ السلام کے دین کی۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں بتلایا کہ میں جو اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہوں، اتنی بڑی بڑی باتیں بتلا رہا ہوں، یہ ایسے ہی نہیں ہے، بلکہ میرا خاندان بڑا ہے، پیغمبروں کا خاندان ہے، میرا بڑوں سے تعلق ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو یہ بتلایا ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں، ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ کا ہم پر فضل ہے اور لوگوں پر اللہ کا فضل ہے، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یعنی عقیدہ توحید یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور سارے لوگوں پر، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام توحید کی دعوت دے رہے ہیں، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے قید کے ساتھیوں، کیسا پیارا انداز ہے، کیسا پیارا ایک خیال ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، کیسا انداز گفتگو ہے، اے میرے قید کے ساتھیوں، ارباب متفرقون، کیا متفرق خدا بہتر ہیں، ام اللہ الواحد القہار، یا ایک اکیلا جو سب پر چھایا ہوا ہو وہ بہتر ہے۔ تو فرمایا ایک غلام ایسا ہے جو کہ اس کے کئی آقا ہیں، فرمایا کوئی ادھر کھینچ رہا ہے، کوئی ادھر کھینچ رہا ہے، کوئی ادھر کھینچ رہا ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس آ، وہ کہتا ہے میرے پاس آ، اور ایک وہ ہے جو کہ ایک ہی کا غلام ہے، بہتر تو وہ ہے جو ایک ہی کا غلام ہو۔ تو فرمایا کئی خدا بہتر ہیں، یہ ایک خدا بہتر ہے جو سب پر چھایا ہوا ہے، سب پر جس کی فرمایا حکومت ہے، قہار، ما تعبدون من دونہ الا اسماء، فرمایا جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو وہ تو چند نام ہیں، سمیتموہا، جن کو تم نے خود رکھ لیا ہے، وآباؤکم، تم نے، تمہارے باپ دادوں نے نام رکھ لیے،
ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ یعنی اللہ کو چھوڑ کر جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو، چاہے وہ پہلے زمانے کے بت ہوں، ود ہوں، یغوث ہوں، یعوق ہوں، نصر ہو، یا مشرکین مکہ کے دور کے جو بت ہوں، فرمایا یہ تو ایسے ہیں کہ تم نے خود نام یہ بنائے، وگرنہ اللہ نے تو یہ نہیں بنائے، اللہ نے تو نہیں کہا کہ ان کی عبادت کرو، اور اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری کہ ان کی عبادت کرنا۔ فرمایا ان الحکم الا للہ، فرمایا حکم سارا کا سارا اللہ کا ہے، فیصلہ سارا کا سارا اللہ کا ہے۔ امر اللہ تعبدوا الا اياه، اس نے حکم دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، عبادت اسی کی۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا سیدھا دین ہے، ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، یہ توحید کی دعوت دینے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو اب خواب کی تعبیر بتلائی۔ فرمایا اے میرے قید کے ساتھیوں، اما احدکما، بہرحال تم میں سے ایک، فیسقی ربہ، وہ تو اپنے رب کو شراب پلائے گا، اپنے آقا کو شراب پلائے گا۔ جس نے یہ خواب دیکھا تھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، گلاس بھر رہا ہوں، تو فرمایا تیرے خواب کی تعبیر تو یہ ہے کہ تو رہا ہو جائے گا، اور رہا ہو کر دوبارہ تو بادشاہ کو شراب پلائے گا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، بہرحال جو دوسرا ہے فرمایا اس کو سولی پہ چڑھایا جائے گا، اور پرندے اس کے سر سے نوچ نوچ کے بوٹیاں کھائیں۔ جس نے یہ خواب دیکھا تھا کہ میں اپنے سر کے اوپر روٹیاں اٹھا کر جا رہا ہوں اور پرندے اس سے اٹھا کے جا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اسے فرمایا تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تجھے سزا ملے گی، پھانسی پہ چڑھایا جائے گا، سولی دی جائے گی، اور جب سولی دی جاتی ہے تو اس کے بعد کئی دن تک اس کی لاش کو لٹکایا جاتا ہے، تو فرمایا پھر پرندے اس سے نوچ نوچ کے کھاتے ہیں، تو فرمایا تمہارے یہ خواب کی تعبیر ہے۔ بس بعض روایات میں آتا ہے، بعض تفسیروں میں، کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں خواب کی یہ تعبیر بتلائی تو وہ دونوں قیدی کہنے لگے ہم نے ویسے ہی مذاق کیا تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام فرمانے لگے بھئی مذاق کیا تھا یا جو کچھ کیا تھا، اب جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا۔ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، فرمایا وہ معاملہ پورا ہو گیا جس کے بارے میں تم نے مجھ سے سوال کیا، جیسے تم نے پوچھا تھا اب تعبیر آ گئی، ویسے ہی ہو کے رہے، اب ایسا ہی ہوگا، تم کہو کہ یہ جھوٹ ہے یا ویسے ہی ہم نے مذاق کیا، جو بھی کہو اب تعبیر میں نے جو دے دی ہے ویسے ہی ہوگا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ تعبیر جب تک خواب بیان نہیں کیا جاتا اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، لیکن جس وقت بیان کر دیا جائے جیسی وہ تعبیر دے دے ویسے ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے۔ اور جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ خواب جو ہے وہ پرندے کے پاؤں میں لٹکا رہتا ہے، لیکن فرمایا جب تعبیر دے دی جائے اس کے بعد پھر واقع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے حکم ہے کہ خواب بتلایا جائے اچھے آدمی اور صحیح آدمی کو، جو قریبی ہو، دوست ہو، نیک ہو، اسے بتلایا جائے بھی اچھی تعبیر دے، کسی بدبخت کو نہ بتلایا جائے کہ وہ ایسی تعبیر دے دے کہ پھر ویسا ہی ہو جائے، پھر انسان ہوتا بھی۔ تو اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اب وہ معاملہ ویسے ہی پورا ہوگا جس بارے میں تم نے مجھ سے سوال کیا تھا۔ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ، اور اس سے کہا جس کے بارے میں یہ خیال تھا کہ وہ ان دونوں میں سے نجات پا جائے گا، اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ، کہ اپنے رب کے پاس، اپنے مالک کے پاس میرا ذکر بھی کرنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں قیدیوں کو تعبیر بتلائی، لیکن جس قیدی کو یہ تعبیر بتلائی تھی کہ تو رہا ہوگا اور پھر بادشاہ کو شراب پلائے گا، ساقی بنے گا، اسے فرمایا کہ کبھی تو جا کر یہ بادشاہ کے سامنے اس بات کا بھی تذکرہ کرنا کہ ایک اور قیدی بھی جیل کے اندر پڑا ہوا ہے، اس کا بھی پرسان حال کر لیا جائے، ویسے ہی بے گناہ قید کے اندر پڑا ہوا ہے۔ تو فرمایا اس کو جس کے بارے میں یہ خیال تھا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ابھی تو حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے تھے کہ معاملہ جیسے میں نے کہا ویسے ہی ہوگا، اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خیال کیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر ظن یقین کے معنی میں ہے۔ فرمایا اس کو کہا جس کے بارے میں یقین تھا کہ ان دونوں میں سے نجات پا جائے گا، اور بعض رات نے کہا کہ نہیں، یہاں پر اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ اس سے کہا
کہ جس کے بارے میں یقین تھا کہ ان دونوں میں سے نجات پا جائے گا، اذکرنی عند ربک، کہ اپنے رب کے پاس میرا تذکرہ کر۔ رب سے مراد وہ آقا ہے، وہ بادشاہ ہے اور مولا ہے، کہ اپنے بادشاہ کے سامنے میرا ذکر بھی کرنا کہ ایک بے گناہ قیدی قید کے اندر پڑا ہوا ہے۔ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، شیطان نے اسے بھلا دیا اپنے رب کے پاس ذکر کرنے کو۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے اس قیدی کو کہا تھا کہ تو میرا تذکرہ کرنا اپنے بادشاہ کے سامنے، لیکن اس قیدی کو بھول گیا حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرنا۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، تو حضرت یوسف علیہ السلام قید کے اندر کئی سال تک رہے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام 7 سال تک قید کے اندر رہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر اس قیدی کو بھول گیا، لیکن پھر بادشاہ نے ایک خواب دیکھا۔ بادشاہ نے خواب دیکھا، اپنے درباریوں سے تعبیر پوچھی کہ مجھے اس کی تعبیر بتلاؤ، تو درباریوں کو تعبیر آتی نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ خواب ایسا ہی ہے، ہم اس کی تعبیر جانتے نہیں ہیں۔ وہ جو قیدی نجات پا گیا تھا وہ بھی وہیں تھا، اس کو یاد آیا، او ہو، ایک آدمی خواب کی تعبیر بتلانے والا بڑا ماہر اور بڑا بہترین نیک آدمی، وہ تو جیل میں ہے۔ اس نے بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ اگر اجازت ہو تو میں آپ کے خواب کی تعبیر، ایک آدمی ہے اس سے پوچھ کے آتا ہوں اور وہ قید کے اندر ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ جلدی پوچھ کے آؤ تعبیر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس وہ آیا اور یوسف علیہ السلام نے پھر یہ کہا کہ اپنے مالک سے جا کر کہنا کہ ان عورتوں کا کیا قصہ ہے جنہوں نے اپنی انگلیاں کاٹی تھی۔ تو یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام کی وہاں بادشاہ کے پاس پہنچی۔ پھر بادشاہ کا جو خواب تھا اس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتلائی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خزائن کا مالک بنایا، اور حکومت اور اقتدار حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے عطا کی۔ یہ بادشاہ کا خواب اور اس کی تعبیر کل کے درس کے اندر انشاءاللہ آئے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اپنی رضا مبارک ہم سب کو نصیب فرما، مل بیٹھنا قبول و منظور فرما، درس قرآن کو قبول و منظور فرما، جو کمی کوتاہی ہوگی اللہ ہماری طرف سے ہوگی معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بنا، اس محفل کو مجلس کو قبول و منظور فرما، جس طرح یہاں پر گھر کے اندر مل بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ جنت میں بھی ہم سب کو ایسے ہی جمع کرنا، ہم میں سے کسی ایک کو محروم نہ فرما، اپنی رضا کا ذریعہ بنا، پوری دنیا کے اندر درس قرآن کو عام کرنے کی توفیق نصیب فرما، وسائل مہیا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه وآل بيته وذرياته اجمعين، آمين آمين۔ جزاك الله۔